بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها وقال اللہ سبحانہ عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا بنانے والا، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، اور اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنے بھی نشیب و فراز ہیں اور جو نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے، وہ سب کے سب انسان کی ضرورت کے اور ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام اللہ نے بنایا ہو جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے سردیوں کے مہینے آتے ہیں تو سردیوں کے مہینے میں انسان گرمی کو تلاش کرتا ہے، گرمیوں کے مہینے آتے ہیں تو انسان بارش کو تلاش کرتا ہے۔ یہ موسموں کی آمد و رفت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کی فطرت کے مزاج کے مطابق بنایا کہ یہ انسان ہر موسم میں دوسرے موسم کو یاد کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی موسم کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا۔ ایسے ہی چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ انسان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، اور ان کا ایک نظام، ان کا ایک شیڈول اللہ نے ان کو بنا کر دے دیا، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اس زمین کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا، اور پھر اس دنیاوی نظام میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی جو گزار رہے ہیں ہم اور آپ، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنی اوقات یاد دلائی، اس کا ماضی یاد دلایا کہ تم کیا تھے اور ہم نے تم کو کیا بنایا۔ قرآن کریم کے پارے 29 میں حق تعالی جل مجدہ نے فرمایا
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس دھرتی پر، اس کائنات میں تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا باشندہ بنایا، اور اس انسان کے پیدا کیے جانے سے قبل اللہ نے آنے والی مخلوق کی تمام ضرورتوں کا سامان بھی مہیا کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. اب انسان اس دنیا میں، اس دھرتی میں رہ کر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا تمام مسائل کا حل اسی کائنات میں ہے، ہمارے تمام پریشانیوں مصیبتوں کا حل بھی اسی کائنات میں ہے. وہ یہ تصور کر رہا ہے، اور ساری دنیا اپنی دنیا کو بنانے میں، سارے انسان اپنے مسائل کے حل میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس پرفتن ماحول میں، فتنوں کے دور میں، ہر طرف لاپرواہی اور غفلت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام عطا کیا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر جتنا ادا کریں کم ہے. اسی لیے آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے. فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام روزانہ صبح شام 3 مرتبہ کیا کرو. اگر آپ یہ دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مستحکم کریں گے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. وہ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. فرمایا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو اپنا رب بنا کر دل کی گہرائیوں سے خوش ہوں، راضی ہوں میں اللہ سے. وبالاسلام دینا، اور اللہ نے مجھے جو دین عطا کیا، مذہب جو عطا کیا، وہ مذہب اسلام اللہ نے مجھے عطا کیا، میں اس سے بہت خوش ہوں. اور تیسری جو دعا ہے، فرمایا مجھے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا کیا، اور اللہ نے مجھے ان کی امت میں پیدا فرمایا. میں اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مان کر بہت خوش ہوں اور راضی ہوں. فرمایا کہ یہ دعا آدمی پڑھا کرے، اور بالخصوص آج کے فتنوں کے دور میں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی اور دین اسلام پر چلنے والے بنے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل آج کی ٹیکنالوجی میں موجود ہے. جی، ہمارے مسائل کا حل آج کی سائنس والی دنیا میں موجود ہے. اور نتیجہ کیا ہو رہا؟ ٹیکنالوجی، سائنس اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے اتنا ہی انسان کے اندر اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے، اتنا ہی انسان اپنے خاندانوں کو بچھیڑ رہا ہے، اتنا ہی باپ اور بیٹوں میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے، ماں اور اس کی اولاد میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے، بھائی بہنوں میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے. اور انسان جس کا تعارف اللہ نے خاندانوں کے ذریعے سے کرایا تھا، آج انسان کی یہ سوچ ہو گئی کہ ہمارے بیوی بچے یہیں تک اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے. بھلا بتائیے کیا یہ کوئی ترقی ہے؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے.
آج کے زمانے میں انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ سائنس کے اندر ہمارے مسائل کا حل ہے، ٹیکنالوجیوں میں ہمارے مسائل کا حل ہے. یاد رکھیے ہرگز نہیں ہے. ابھی نعت خواں قاری عبدالعزیز صاحب جب نعت شروع کرے اور حافظ قرآن اور قرآن کی عظمتوں پر انہوں نے بیان کیا، اسی وقت ان کی نعت اور ان کے قرآن کے اوپر جو انہوں نے اشعار سنائے، بس یہ مضمون میرے دل میں آ گیا، بس اسی کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. تو مضمون انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا جاننے والا، یہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جو انسان کو اوج ثریا پر بٹھاتی ہے. یہ قرآن وہ ہے جو قوموں کو ہدایت دیتی ہے. یہ قرآن وہ ہے جس نے قرآن کو تھاما، قرآن کو جس نے تھاما وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور نئے نئے جو دنیا کے اندر طریقے پیدا ہو رہے ہیں، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میری کامیابی اس میں ہے، میری فلاح اس میں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں. آج سے 200 سال پہلے سارے یورپین ممالک مل کر کے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی معاشی ترقی، انسان کے پیسوں کی، مال کی ترقی، کاروبار کی ترقی کس میں ممکن ہے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سود کے کاروبار کو عام کرنا چاہیے، کہ سود کے کاروبار کو اگر عام کریں گے تو ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار مستحکم اور اچھے ہوں گے. چنانچہ انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا اور پوری دنیا اس سودی کاروبار پہ چلنے لگی، حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سودی کاروبار میں چلنے لگے. لیکن چند عرصے کے بعد میں دیکھا گیا کہ یہاں تو کاروبار صرف انہی کا ہو رہا جو پیسے والے ہیں، اور جو سود پہ لے رہا ہے اس کی تو دنیا بگڑ رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بگڑ جائے گی دنیا، چونکہ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. پھر ایک وقت آیا آج سے 50 سال پہلے، پھر یہ لوگ بیٹھے اور پھر انہوں نے سوچا تو کہا کہ نہیں بھائی، سود لینا اور دینا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان خرابی میں، دلدل میں پھنس رہا ہے. ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا. آئیے اسلام کا نظام بتاتا ہوں میں. اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم لینے والا، سود کا ایک دینار دینے والا، سودی کاروبار کرنے والا، ایک درہم اگر وہ سود کا دیا لیا، وہ ایسا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کیا. یہ ہے اس کا سود کا عمل. لیکن آپ غور کیجئے، دشمن نے اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے، یورپین ممالک کے گوروں نے ذہن سازی کی کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. انسانوں کو کھینچا اور انسان اسی کی طرف جانے لگا. دوسری بات بتاؤں میں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت چند بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور وہ بیماریاں خطرناک وبا کی شکل اختیار کر جائے گی. آپ ذرا غور کر کے بتائیے، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں آج سے 50 سال پہلے، زیادہ لمبا نہیں، آج سے 50 سال پہلے
جتنا نام آج ہم ڈائبٹیز کا سن رہے ہیں، شوگر کا، 50 سال پہلے سنتے تھے؟ بتاؤ بھائی، سنتے تھے؟ اور 50 سال پہلے جتنا کینسر کے بارے میں سنتے تھے، کتنا کم آج کتنا سن رہے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ڈائبٹیز اور کینسر آج کے موجودہ زمانے میں صرف ہمارے ملک ہندوستان میں لگ بھگ 40% لوگ کینسر اور شوگر میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آنے والے زمانوں میں جب قیامت کا قریب ہوگا، سود عام ہو جائے گا، رشوت عام ہو جائے گی، نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، قرآن سے دور ہو جائے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا، ایمان سے دور ہو جائے گا، گناہ کا سزا اجر تو یہ ملے گا اللہ کرے، لیکن اس کی دنیا کو بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی فطرت کو جانتے ہیں۔ بنانے والا جتنا اچھا جانتا ہے، نہیں بنانے والا کیا جانے گا؟ بنانے والا اللہ ہے، آپ کو پیدا کرنے والا، میرا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہے، جو بناتا ہے وہ جانتا بھی ہے اس کی فطرت کیا ہے۔ ہم ایک مشین خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، اور گاڑی جب خریدتے ہیں تو گاڑی کی کمپنی والا یہ بتاتا ہے کہ یہ گاڑی کو اتنے کلومیٹر پر آپ کو آئل چینج کرنا ہے، آپ کو بتاتا ہے اتنے کلومیٹر پر آپ کو یہ سروسنگ کرانا ہے، اور آپ کو بتاتا ہے کہ پیٹرول ایسا ڈلانا ہے، ڈیزل ایسا ڈلانا ہے۔ اس کے برخلاف ارے کمپنی والا 1000 کہے، میں اپنے کہنے کے مطابق، میں اپنے ارادے کے مطابق گاڑی کی سروسنگ کروں گا، بتائیے وہ گاڑی آپ کا ساتھ دے گی یا گاڑی نہیں دے گی ساتھ؟ گاڑی آپ کی ساتھ نہیں دے گی، اس کا انجن سیز ہو جائے گا، کولاپس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسانوں کا پالنہار، انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت کے مطابق مجھے اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے، ذہنوں میں بٹھانے کے لیے فرمایا واللیل اذا یغشا، اس رات کی قسم جب وہ رات چھا جائے، والنہار اذا تجلا، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور وہ اس کی قسم جس نے انسان کو بھی بنایا اور عورت کو بھی بنایا، اور پھر فرمایا فاما من اعطى واتقى، جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اچھی باتوں کی گواہی دے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے زندگی گزارنا اس دنیا میں آسان کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ کیا قرآن کریم کی سورت کو جب آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بتایا گیا، کیا آپ کو اللہ کی بات پر یقین ہے؟ اللہ کی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، اے مسلمانوں آؤ قرآن کی طرف، افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ قرآن پتہ نہیں ایک رسمی کتاب بن گئی ہمارے پاس۔ ہاں، قرآن کب کب یاد آتی؟ بچی کے جہیز کی لسٹ بن رہی، بابا، اماں، بھائیاں، بہنا، نندا، نندویاں، لسٹ بناؤ، سب بیٹھتے ہیں، کیا کیا لسٹ بننا ہے؟ سب سے پہلے لکھو جی، سروں پہ ٹوپیاں لگا کو قرآن شریف لکھنا ہے، سب سے پہلے لکھو، قرآن شریف لکھو۔ کیا سب سے پہلے لسٹ میں جانماز قرآن شریف لکھنے سے شادی میں برکت آ جاتی؟ یا قرآن یاد آ گیا؟
بابا مر گئے، اماں مر گئے، بلاؤ جی حفاظ کو، قرآن پڑھ کو جانا ہے. کئی کو ہما کو جنے سو ماں باپ کو ثواب پہنچانا ہے. تم کو جنے تمہارے ماں باپ، اس ذمہ داری یہ تھی کہ تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، تمہیں ثواب پہنچانا ہے. نہیں، حافظ صاحب کو بلاؤ، قرآن انہوں پڑھتے. ہم کیا کرتے؟ ہم دیکھتے خالی. قرآن ان کے لیے آیا، ہمارے لیے نہیں آیا قرآن. ارے اللہ کے بندو، قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا. ابھی جو ہے قاری عبدالعزیز صاحب نعت میں کیا فرما رہے تھے کہ قرآن ہمارے دلوں کا سکون ہے، قرآن ہمارے زندگیوں کا سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحابہ حیران ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی، کوئی کیسے اپنے گھر کو قبرستان بنا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نمازیں نہیں، سنتوں کا احیاء نہیں، تو سمجھو کہ وہ گھر قبرستان ہے، قبرستان. آج ہم قرآن کریم کو چھینا تو درکنار، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. گھر بنائیں، سب سے پہلے قرآن کریم کو سب سے اوپر رکھ دیتے لے جا کے. کیا قرآن کریم کو اوپر لے جانے سے گھر کے اندر برکت آ جاتی؟ پہلے زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے دنیا میں، اس وقت جہالت عام تھی. لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. آ کے خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ گنہگار ہیں اور خانہ کعبہ مقدس ہے، ہم لوگ گناہ گار خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں؟ تو وہ لوگ کرتے تھے اپنے پورے کپڑے اتار کر بالکل ننگے برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ لوگ جواب میں یہ کہا کرتے تھے اجی اللہ کے بندو، ہم گناہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور گناہ کے وقت میں جو کپڑے ہمارے ساتھ تھے وہ کپڑوں کو ہم خانہ کعبہ کے پاس کیسے لائیں، اس لیے اتار کر ننگے ہو کر ہم طواف کر رہے ہیں. بتاؤ یہ بات سننے کے بعد میں ہنسی آئے گی یا رونا آئے گا؟ ہنسی آئے گی نا. بھئی کپڑوں کا قصور کیا؟ کپڑے تو تم نے پہنے، اپنے اختیار سے تم نے اتار دیا، لیکن گناہ تو تم نے کیا. تمہارا بدن گناہوں میں ملوث ہے، تمہارا ہاتھ گناہوں میں ملوث ہے، تمہارا پیر گناہوں میں ملوث ہے. خداوند قدوس کے سامنے ان ہاتھ اور پیروں سے بھی سوال ہوگا. جی زبان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے. قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا. سورہ یاسین میں ہے الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قیامت کا ہولناک منظر ہوگا. جی اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دیں گے، ہاتھوں کو پوچھیں گے کیا تم نے کیا، پیروں کو پوچھیں گے تم نے کیا کیا. ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. بھلا بتاؤ گناہ کے کام کر کے قرآن کریم کو گناہ گار ہاتھوں سے اٹھا کر گھر میں رکھ دینے سے کیا برکت آئے گی یا اللہ کا عذاب آئے گا؟ قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کریم سے کوئی محبت ہمیں نہیں. قرآن کریم کو یہ کتاب ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا. قرآن کریم سے تعلق جوڑیے، قرآن کریم کو پڑھیے. آج کا یہ جو جلسہ جس مدرسے کی نسبت سے ہو رہا ہے، یہ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ مدارس میں آپ کے بچوں کو قرآن سے جوڑا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو نبی کے طریقوں سے جوڑا جاتا ہے، آپ کے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت بٹھائی جاتی ہے، آپ کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو ودیعت کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچے قرآن پاک پڑھنے والے بنے. ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا میرے بھائیو. اصل میں کیا بات ہے؟
ہم بھول گئے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ دنیا کے ہمارے تمام مسائل کا حل سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا کے اندر موجود ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر دنیاوی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اگر یہ ترقی ہوتی تو آج ہمارا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے، ہماری جہالت کتنی ہے، ہمارے گفتگو کا انداز کیا ہے، ہمارے کیریکٹر کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے۔ زبان کھلے تو معلوم ہوتا یہ کتنا بدکار انسان ہے۔ ہاں، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا کہ کوئی انسان، کوئی ایمان والا تہجد گزار ہے اور بلا ناغہ تہجد پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، تب بھی میں اس کے ایمان کی گواہی نہیں دوں گا جب تک کہ میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کر لوں۔ جی، ہمارا اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے، ہمارا اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہم کو گائیڈ کرتا ہے۔ جی، محبتیں بانٹتا ہے ہمارا اسلام، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم دین اسلام کو رسمن مان رہے ہیں۔ رسمن کیوں؟ ہمارے دادا، پردادا، سکردادا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے اور دین کے اعتبار سے ہماری کوئی ترقی نہیں ہمارے لیے دین کے اعتبار سے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ اور آگے کی 3 آیتیں اس کے الٹے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا میں بخل سے کام لیتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو، باتوں کو جھٹلاتا ہے اور بری باتوں کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے ہم۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ بات۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مسائل کا حل اس دنیاوی معاملات میں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور ہماری اولادوں کی ترقی چاہتے ہیں اور ہماری اور آپ کی ترقی، کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اگر مضمر کر رکھا ہے، میرے بھائیوں، وہ دین اسلام میں رکھا ہے، قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر ہے۔ فرمایا حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ ہے اور محدث جلیل ہے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ شہد ایک ایسا اکسیر ہے، ایسی دوا ہے جس کے اندر اللہ نے شفا ہی شفا رکھا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ نحل میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ایک معمولی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر وہ جب نکالتی ہے تو ہم نے اس کو شہد بنایا اور فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ اس لیے اکثر ہمارے درمیان بات عام ہے نا، اجی شہد کا تذکرہ قرآن میں ہے، جی لوگوں کو شفا ملتی، کھاؤ شہد، کھاؤ پیو، بولتے نہیں بولتے؟ قرآن کا حوالہ بھی دیتے نہیں دیتے؟
علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسے شہد ایک اکسیر ہے، ایک ٹونک ہے، ایک دوا ہے اور اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، ایسے ہی فرمایا ہر مومن کے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اگر وہ قرآن کا عامل ہوگا اس کے تمام مسائل حل ہوں گے، اور اگر وہ قرآن کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ اس کی زندگی کو اس دنیا میں تنگ بنا دیں گے۔ آپ ادھر توجہ دیجئے، بات ادھر سنیے، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہم لوگ یہاں، اور میرے بھائیوں اس نیت سے بیٹھو کہ ہم سنی ہوئی بات پر عمل کریں گے۔ ہاں، صحابہ اکرام کی خوبی کیا تھی؟ صحابہ اکرام کی خوبی یہ تھی کہ وہ سنی ہوئی باتوں پر عمل فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے صحابہ ایک بلند پائے مقام کو پہنچ گئے۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جی، کوشش یہ کریں کہ ہم آئے ہیں اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اپنے آج سنڈے کا دن ورکنگ ڈے نہیں ہے، لیکن آج ہم آئے ہیں اپنے گھروں کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس نیت سے آئے ہیں کہ یہاں علماء آئیں گے۔ جی، ابھی ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں اور مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں، ابھی یہ لوگ علماء آئیں گے، ان کی باتیں سنیں گے۔ میرے بھائیے، سنی ہوئی باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر عمل کے جذبے سے سنیں گے تو پھر ہماری خیر ہے اور ہماری کامیابی ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اگر اس قرآن کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ دنیا ہماری کامیاب ہوگی، یہ دنیا میں ہمارا گزر بسر آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے میرے بھائی، ایمان والے کی بھی زندگی گزر جائے گی، بے ایمان کی بھی زندگی گزر جائے گی۔ گزر رہی نہیں گزر رہی؟ ہاں، ایمان والا بھی جی رہا، غیر ایمان والا بھی جی رہا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، مسلمانوں کے لیے دنیا یہ قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ اصل مسلمانوں کا رہنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ ہمارے والد صاحب، والد ماجد نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جب میرے دادا حضرت کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب ہردوئی میں پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے۔ انتقال میں نہیں آئے، والد کے انتقال میں بیمار ہو گئے تھے دادا، تو ابا جان نے خط لکھا کہ آپ بیمار ہیں، میں آؤں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ تو دادا جان نے اپنے بیٹے کو کیا خط لکھا؟ بیٹے، آپ کے آنے سے تو ظاہر بات ہے مجھے آرام ملے گا، خدمت ہو جائے گی میری، لیکن میرے بیٹے تمنا یہ ہے کہ آپ کو عالم بننا ہے، اور آپ آئیں گے پھر جا کر پڑھیں گے، مگر جتنے دن آپ میرے پاس رہیں گے اتنے دن کی آپ کی تعلیم خراب ہو جائے گی۔ میں یہاں پر ہوں، تم دعا کرنا اللہ کے راستے میں ہو، یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے ابا کو صحت دے، بیٹے تم وہی رہو، اس میں زیادہ خوشی ہے۔ والد صاحب نے ٹھیک کہا۔ پھر ایک دن حضرت ناظم صاحب مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ دادا حضرت کا انتقال ہو گیا۔ رات میں اطلاع ملی، فجر کی نماز کے بعد میں سب کو بٹھایا، حضرت نے بیان کیا، پھر ابا جان سے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر قرآن پاک کا ختم ہوا، دعا وغیرہ ہوئی۔ ظاہر بات ہے باپ کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے تو بیٹے کو غمگین تو ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ہاں، پوچھو ان اولاد سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ پہ قدر کر لو، قدر کر لو، جنت بھی یہی ہے، جہنم بھی یہی۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے رہو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو بہرحال روئے کرے پلائے، ذرا غمگین رہنے لگے تھے۔ تو اس زمانے میں
ایک مولانا تھے حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً، وہ اس مدرسے کو تشریف لائے تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے ان سے کہا کہ یہ بچہ، ان کے دادا جان بہت بڑے آدمی تھے، میری سرپرستی میں چھوڑا تھا، اس بچے کو ذرا آپ سمجھائیے۔ تو مولانا عبد الباری صاحب نے ہمارے ابا جان کو یہ سمجھایا کہ بیٹے میں آیا ہوں لکھنؤ سے اور لکھنؤ چلے جاؤں گا، اب ریلوے اسٹیشن پہ گئے، مجھے جانا ہے لکھنؤ، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، میری گاڑی آئے گی تو میں لکھنؤ کی گاڑی میں بیٹھ کر لکھنؤ چلے جاؤں گا، اب آپ ریلوے اسٹیشن پہ تو نہیں رہیں گے، آپ کی گاڑی آئے گی آپ چلے جائیں گے۔ یہ سمجھانے کے بعد میں ابا جان سے کہا کہ بیٹے آپ کے والد صاحب کی گاڑی پہلے آ گئی، وہ چلے گئے، اب تم انتظار کرو، تمہاری بھی گاڑی آئے گی تمہیں چلے جانا ہے۔ یہ واقعہ میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا، بچوں اس طرح سے زندگی دنیا میں گزارنا ہے۔ ہاں مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ آئے اپنے گاؤں سے، جلسہ ختم ہو جائے گا پھر گاؤں چلے جاؤ گے۔ فرمایا ایک ایمان والا اس کی فکر یہ ہونی چاہیے الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گزر یا مسافر رہتے۔ جانا کہاں ہے؟ جانا اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ابد الآباد زندگی ہے وہاں پر، لیکن جس نے اس دنیا میں رہ کر وہاں کی تیاری کی، اپنے آپ کو دین پر چلایا، قرآن پر چلایا، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اور اس دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا، کام پڑا تو قرآن، کام نہیں پڑا تو چھوڑ دیا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بیوی بولتی تم ایسا کرے تم ایسا کرے، اور یہ عقل سے پیدل بیوی کو راضی کرنے کے لیے قرآن اٹھاتا، تیری اماں کی قسم رہے قرآن اٹھا کو بول رہا ہوں، عقل کا پیدل قرآن اپنے اوقات پہ اپنے غرض پہ قرآن اٹھاتا۔ لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے نا، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، یہ قرآن آئے گا اللہ کے پاس، اور اللہ نے کیا کہا سنو قرآن کے زبانی، من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے نا، اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ میاں میں آج اندھا کیسا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج آپ نے اندھا کیسے بنایا؟ حق تعالی شانہ نے فرمائیں گا جیسے تو نے دنیا میں میرے قرآن کی آیتوں کو بھلایا، آج میں نے بھی تجھ کو بھلایا۔ جا یہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مدارس کی اہمیت، وہ فضیلت، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر یہ مدارس ہمارے اس ملک میں نہ ہوتے تو آج یہ ملک پیرس بن جاتا تھا۔ اس لیے دشمن کی کوشش کیا ہو رہی ہے کہ مدارس کو ختم کرنا، مدارس کا سروے کرانا، مدارس کے اوپر اٹیک کرنا، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں، کس نے سوچا تھا کہ اس گاؤں میں اتنے بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے، اس گاؤں میں قرآن کی تعلیم ہوگی؟ میرے بھائیوں آپ بھی یہ فکر لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور خود بھی قرآن پڑھو۔ یہ نہیں کہ مول صاحب ہماری عمر ہو گئی، نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا العلم من المہدی اللہدی، علم ماں کے گود سے لے کے قبر میں جانے تک آدمی سیکھتا ہے۔ موبائل چلانا جانتے تھے آپ 10 سال پہلے؟ آج 70 سال کا بڈھا بھی موبائل چلا رہا نہیں چلا رہا؟ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، کیا کیا دنیا ہے نہیں معلوم۔ 60-70 سال کا بڑا آدمی بھی موبائل چلا رہا نہیں چلا رہا، فیوچرز معلوم کرا نہیں کرا، وہاں پوری ہوشیاری۔ قرآن کہنے آئے تو اما عمر ہو گئی نا مول صاحب، کیا دماغ میں چڑھتا؟ یہ شیطان کے بہانے ہیں، یہ سب چال بازیاں ہیں، اللہ کے پاس نہیں چلیں گے۔ ابھی
2 ہفتے پہلے دارالعلوم وقف دیوبند میں ایک صاحب عالم بن کر نکلے جن کی عمر 55 سال اور بہت بڑے سرجن ہیں دل کے، اور ان کے بارے میں وہاں کے مولوی صاحب بول رہے تھے 30,000 آپریشن اب تک کر چکے، وہ اتنا بڑا سرجن اللہ نے توفیق دیا، وہ دارالعلوم وقف دیوبند میں داخلہ لیا اور اس سال عالم بن گئے۔ ان کے چہرے کو دیکھا تو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی، کیسے کیسوں کو اللہ توفیق دیا جناب۔ ہاں چاہنے پہ ہے، اگر ہم ارادہ کریں، بتاؤ اگر آپ نے کوئی چیز کا ارادہ کیا تو کیا کام نہیں ہوا؟ ہوا کام۔ آپ آئیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، دینی تعلیم کو حاصل کیجئے، دینی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی۔ ورنہ کیا 10 سورے جناب، 10 سورے بھی وہ بھی کیسے؟ ذرا سنو، وہ قل اللہ احد اللہ صمد کیا ہے؟ 20 سال کی عمر میں یاد کرے، 70 سال کی عمر ہو گئے وہی 10 سوروں میں کھیل رہا۔ 20 سال کی عمر میں بینک بیلنس نہیں، پلاٹا نہیں تھے، 60 سال کی عمر کا آیا وہ بچے کو 1 پلاٹ، یہ بچے کو 1 پلاٹ، اس کو اتنا بینک بیلنس، بچیوں کو یہ کمانا گیا۔ یاد رکھو اس سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ ارادہ کریں گے نا آپ انشاءاللہ؟ قرآن سیکھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج قرآن سیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے چلانے والوں کو، اس کی مدد کرنے والوں کو خوب توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ نے دیکھا آپ کے بندے ارادہ کیے، اللہ ان کے ارادے کو پورا کرنے میں مدد اللہ آپ فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔